السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں پارا وائز اور سورت وائز۔ پارا وائز کے اعتبار سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 پر پارا 12 کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم پارا 13 سٹارٹ کریں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہم پارا نمبر 13 سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی آسان اور عمدہ انداز میں قرآن پاک تجوید و قراءت کے مطابق آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء۔ حمزہ کی پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے اور اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ ویڈیو سب کو شیئر کریں تاکہ یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آیت نمبر 57 پر سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 اور پارہ 13 کے رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہم آیت نمبر 58 سے رکوع نمبر 8 سورہ یوسف کا سٹارٹ کریں گے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ
حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. آپ کا لائک ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. آپ کے لائک سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. اللہ آپ کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے. کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني. حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء
ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 68 پر سورہ یوسف کے رکوع نمبر 8 کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو صحیح لب و لہجہ کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔